السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ ہم سٹارٹ کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جزاک اللہ خیرہ. چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں. حضرت رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، یعنی دو بھوکے شخصوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. ایک علم کا بھوکا، ایک وہ جس کو علم کی بھوک ہو، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. وہ کتنا بھی کھائے، کتنا بھی علم حاصل کر لے، اس کے علم کی پیاس کبھی بجھتی نہیں. اور دوسرا دولت کا بھوکا، جو بندہ دولت کے پیچھے پڑا ہو وہ بھی کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا. کتنی بھی دولت اس کے پاس آئے لیکن وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہمیں کس چیز کا بھوکا بننا ہے، علم کا بھوکا یا پھر دولت کا بھوکا. اور علم ہی ایک ایسی دولت ہے جو ساری دنیا پہ راج کرتی. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اور دنیا کے تمام علوم سے نوازے، ہمیں تمام نالجز، تمام سائنس سے نوازے. تو قرآن جو ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ قرآن میں تمام چیزوں کا تذکرہ ہے. جو کچھ بھی آیا، جو کچھ بھی آنا ہے، سب کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے. بس اب انسان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے اس فرمان کو سمجھیں. تو جو قرآن کو سمجھے گا وہ کائنات کے تمام تر چیزوں کا جو کچھ بھی ہوا ہے نا، جتنا بھی جو کچھ بھی بنا ہے اس دنیا کے اندر، وہ سب کا علم اس کے پاس ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے اچھے خاصے باعمل عالم بنائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا پہلے کل کا ریوائز کر لیتے ہیں. مجھے کوئی بتائیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا. کوئی ایک والنٹیئرلی کوئی انمیوٹ کرے اور مجھے بولے ہم نے کل کیا پڑھا تھا. ہے کوئی؟ چلیے شجرت فیاض انمیوٹ کیجیے اور بولیں کل کیا پڑھا تھا ہم نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے کل پڑھا تھا لام ابتدا کے بارے میں اور پھر ایگزامپلس کی تھی جی، اسی پہ. کیا ہوتا ہے لام ابتدا، اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ یہ ہمارے سینٹینس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے اور اس سے اعراب پہ کوئی چینج نہیں آتی. کوئی ایگزامپل؟ ولی ذکر اللہ اکبر. ولا ذکر اللہ اکبر. ولا ولا ذکر. لام زبر لا ہوتا ہے، اس پہ ہاں، اس پہ جی کسرہ جی نہیں ہوتا، اس پہ ہمیشہ فتحہ ہی ہوگا. جی. اور دوسرا پڑھا تھا نا ہم نے اس کے ساتھ، اگر ہم اننا بھی جوڑ دیتے ہیں کبھی کبھار، اگر زیادہ انا اسٹریس اور چاہیے، لام. ہمیں زیادہ تاکید چاہیے، تو ہم اننا کا ایڈیشن کر اور لیتے انا اور لام ہم ہیں. ایک جی ساتھ یوز نہیں کر سکتے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ انا ہم ہمیشہ سٹارٹ میں لگاتے ہیں اور انا بٹوین ان بٹوین بیچ میں. جی، ماشاء اللہ ایگزامپل ماشاء دیکھیں. اللہ. چلیے اب ہم انا ہاں محمد ایگزامپل رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. جی اور اگر ہم انا یوز کرنا ہوتا تو اشہد ان محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. یہ کوئی ہیں ربا بھی، ان کو اگر کوئی جانتا ہے یا جانتی تو ان کو میسج کریں کہ یہ آڈیو کنیکٹ کریں. شاید انہیں آتا نہیں ہوگا، ان کو بتائیں کہ کیسے آڈیو کنیکٹ کرنا ہے. چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں اب اپنی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بولوں. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سری نگر ایریا کا ہے نا، سری نگر ایریا کا، تو ہم پلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل
کچھ دنوں کے بعد ہم سری نگر ایریا میں ایک ویکلی آف لائن اکیڈمی کھولیں گے. سنڈیز کو کلاسز ہوتی رہیں گی 1-2 گھنٹے، جس میں عربک لینگویج اور کوئی اسلامی مطلب باقی جو علوم ہے جیسے فقہ ہے، اصول فقہ، تفسیر، حدیث، اصول حدیث وغیرہ باقی سب چیزیں وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اگر کوئی سری نگر ایریا کا ہے، اگر آپ کے ذریعے سے ہمیں کوئی روم مل سکتا ہے نا وہاں، جو کلاس روم اگر ملیں تو وہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کوشش کر لیں اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو بیٹر ہے. اگر کسی کے ذریعے مل سکتا ہے تو مجھے پلیز پرسنلی میسیج کریں. چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں. ہم نے کل جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے سٹارٹ کر لیں گے. ہم پڑھ رہے تھے ان اور انا، یہ ہم کب یوز کریں گے، ان میں کیا فرق ہے، ان اور انا کے مقامات. میں نے پرسوں بولا تھا آپ لوگوں کو نا کہ جب میں نے وہ ایک آپ کو وہ عبارت دکھائی تھی، ایک پیج دکھایا تھا جس میں بالکل عربی ایسے لکھا تھا کہ جہاں نہ کہیں زیر ہے، نہ کہیں زبر ہے، نہ کوئی بھی اعراب لگا ہے. تو آپ جب انشاءاللہ تعالی آگے عربی کے یہ پیراگرافز دیکھیں گے، عربی کے بکس دیکھیں گے، ان میں بالکل ویسے ہی لکھا ہوگا. عربی کتابوں میں نا ایسے یہ جو اعراب لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کتابیں ہوتی ہیں. آگے آگے آپ دیکھیں گے تو وہاں کچھ اعراب نہیں لگے ہوتے. ہمیں وہ کتابیں پڑھنی، تو وہاں کہیں بھی اس طرح سے لکھا ہوگا. اب نہیں پتا کہ ہم اس کی نہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ تو نہیں پتا. کیا پڑھیں گے آپ اس کو، ہم کب اس کو انا مانیں گے اور ہم کب اس کو انا مانیں گے، تو یہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ انا اکثر کب آتا ہے، جملے کی سٹارٹنگ پہ. انا جو ہے یہ جملے کی بگننگ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، جملے کے شروع میں آتا ہے. جملے کے شروع میں. کل ہم نے اس کے بارے میں نے اگزامپل ایک دی تھی آپ کو، ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایسی قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جیسے ان اللہ غفور الرحیم، اس طرح سے. ان اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالی غفور یعنی مغفرت کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو اس میں جلالت اللہ ہے، اس پہ تھا ایکچولی رفع، اس پہ تھا ایکچولی پیش یا دمہ، تو ان کی وجہ سے اس پہ فتحہ آیا. فتحہ نہیں، ایکچولی نصب آیا. فتحہ کہنا غلط ہے، اس پہ نصب آیا. نصب کیوں آیا؟ کیونکہ سامنے حرف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ان لگا، ان کی وجہ سے اس میں جلالت اللہ پہ کیا آیا؟ نصب آیا. تو کیا بنا؟ ان اللہ غفور رحیم. تو ان کہاں یوز ہوا؟ سٹارٹنگ پہ ہوا. ان کہاں یوز ہوا؟ سٹارٹنگ پہ ہوا. ٹھیک ہے جی، ان سٹارٹنگ پہ یوز ہوا، تو اس طرح سے ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں. چلیے اب پھر سے بول رہا ہوں، ان کہاں یوز ہوگا؟ سٹارٹنگ پہ یوز ہوگا ہمیشہ. اور جو انا ہے، انا کے بارے میں نے کل ہی بولا تھا کہ انا جملے کے کہیں بیچ میں یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر اسی جملے کے بارے میں کہوں اعلم، یعنی میں جانتا ہوں. عالم مطلب میں جانتا ہوں، اعلم میں جانتا ہوں. ٹھیک، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ غفور الرحیم. یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، اس طرح سے یہ میں نے خود ہی سینٹینس بنا لیا. غفور الرحیم، میں جانتا ہوں کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے. تو ان کہاں یوز ہوا؟ بیچ میں یوز ہوا. سینٹینس کے سٹارٹنگ پہ یوز نہیں ہوا، سینٹینس کے بالکل بیچ میں کہیں پہ یوز ہوا. ان پہلے عالم ہے، اس کے بعد یوز ہوا. تو ان اور ان میں یہ ڈفرنس، پہلی ڈفرنس جو مین ڈفرنس ہے وہ آپ کو دکھے گی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے. نہیں ہے. چلے اب دوسری بات،
قول، قول جو ہے نا، قول قاف واو لام، قول مطلب کچھ بولنا، کچھ کہنا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی اسپیچ کو بولتے ہیں قول. یہ اسپیچ ایک سنگل ورڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک سینٹینس بھی ہو سکتا ہے، ایک پیراگراف بھی ہو سکتا ہے، ایک لیکچر بھی ہو سکتا ہے، واٹ ایور قول. اب اس قول سے، قول ہے روٹ ورڈ. قول، پلیز میوٹ کیجئے. قول روٹ ورڈ ہے. قول کیا ہے؟ روٹ ورڈ. دیٹ مینس کہ اس سے باقی سارے ورڈز بنیں گے. ٹھیک ہے جی. روٹ ورڈ سے مراد کیا ہے؟ مان لیجئے کھانا. کھانا ایک ورب ہے، فعل ہے نا کھانا. تو میں اب کھانے سے کیا بنے گا؟ کھایا، کھائے، کھائے گا، میں کھاؤں گا، میں نے کھایا وغیرہ، اس سے بنے گا. اب روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ کھانا. ایسے قول، عربی میں قول کہتے ہیں کسی چیز کے کہنے کو، بولنے کو، اس کو بولتے ہیں قول. اب اس سے کیا بنے گا؟ قال، اس نے کہا. یقول، وہ کہتا ہے یا اور وہ کہے گا، دونوں ترجمہ. قالت، اس ایک لڑکی نے کہا. ایسے ہی قالا، ان دو مردوں نے یا دو لڑکوں نے کہا. قالو، ان سب نے کہا. ایسے قلت، میں نے کہا. قلنا، ہم نے کہا. اس سے بہت سارے یہ بنیں گے. تو قول، ان کا سب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قول. یاد رکھیں میں کیا سمجھا رہا ہوں، ان ہم کب پڑھیں گے اور ان کب پڑھیں گے. تو جہاں بھی آپ کو قول یا اس سے ڈیرائیوڈ ورڈز ملے، قول یا پھر اس سے ڈیرائیوڈ ورڈز، اس سے مشتق الفاظ، مشتق، جو لوگ اردو جانتے ہیں تو وہ مشتق یاد رکھ لیں، اور جو انگریزی جانتے ہیں تو ان کے لیے ڈیرائیوڈ. جو قول سے ڈیرائیوڈ ورڈز ہوں گے نا، قول ایک روٹ ورڈ ہے، اس سے باقی سارے ورڈز بنتے ہیں. عربی میں سینکڑوں ورڈز بنیں گے اس سے. جہاں بھی اس کے ڈیرائیوڈ ورڈز ہوں گے، ان ورڈز کے بعد اگر قول ہوگا آپ کے جملے میں، یا پھر قول سے کوئی بنا ہوا کوئی دوسرا ورڈ ہوگا، اس ورڈ کے بعد اگر آپ کو اس طرح سے دکھتا ہے تو آپ اس کو اننا پڑھیں گے. آپ اس کو اننا پڑھیں گے. فار ایگزامپل قرآن کی ایک آیت ہے، یقول، وہ کہتا ہے، وہ کہے گا. یقول انہا بقارتن. اگر آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں جب ایک شخص کا قتل ہوا تو پھر وہ لوگ آئے ان کے پاس، اب پیغمبر ہمیں بتائیں قتل کس نے کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک گائے لاؤ، گائے کو ذبح کرو تو تمہیں قاتل کا پتہ چلے گا. بہرحال یہ ایک لمبی کہانی، آپ دیکھ لیں، قرآن پاک میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ. تو پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے، اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، اس نے کبھی ہل نہیں چلایا ہونا چاہیے، اس نے کبھی کنویں سے پانی نہیں وہ نکال، مطلب اس کے لیے کبھی یوز نہ ہوئی ہو وہ کبھی، وہ گائے. وہ اچھی خاصی ہو، دکھنے میں اچھی خاصی ہو، جسور الناظرین، تاکہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگے. تو یہ ہے یقول انہا بقرۃ. وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے اس طرح سے ہونی چاہیے، کس طرح سے وہ مجھے بھی نہیں بولنا. بقرۃ. دیکھیں یقول کے بعد، یقول کیا ہے؟ قول کا ڈیرائیوڈ ورڈ ہے، قول سے مشتق لفظ ہے. اس کے بعد اس سے قول سے بننا، خوف اور لام سے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قول. قول سے بنا یقول. اب یقول کے بعد آپ کو اگر اس طرح سے دکھتا ہے، مان لیجیے اس پہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ انہا نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو انہا ہی پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ قول سے ڈیرائیوڈ ورڈ کے بعد یوز ہوا ہے. لکھ لیں، قاف واو لام قول، یا اس سے مشتق الفاظ یا اس سے ڈیرائیوڈ ورڈز کے بعد ان یوز ہوگا، ان یوز نہیں ہوگا، ان یوز نہیں ہوگا. یقول انہا بقرۃ. وہ کہتا ہے کہ وہ گائے ہے. کیسی گائے ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، مجھے اس پہ بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے جی. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں، نہیں ہے تو میں آگے چلوں. ہے کوئی کنفیوژن؟ چلے عروا سمجھ آیا؟ عروا
عروہ مشتاق آپ کو سمجھ آیا یہ؟ قسم کھائی ہے انہوں نے کہ نہیں انمیوٹ کرنا ہی نہیں ہے نا. چلے میسج کرتے ہیں جی سر. چلے ٹھیک ہے. تو میں آگے چلتا ہوں. اب تیسرے اب کب ہوگا اور یہ ان یوز ہوگا اس میں موصول کے بعد. مجھے کوئی بولے اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ کون بولے گا؟ جو انمیوٹ کر کے بولے گا اللہ تعالی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالی اس کو پیارا پیارا اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھلا دے اور اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے. کون ہے اب جو بتائے گا اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ جی ماشاء اللہ. شرمائے نہیں، ڈرے نہیں. ہے کوئی؟ چلیے معصوم آپ انمیوٹ کیجئے اور بتائیں اس میں موصول ہوتا کیا ہے؟ معصوم. جی سر. جی کیا ہوتا ہے اس میں موصول؟ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا. یاد ہی نہیں آ رہا. ریوائز کریں گے تو یاد آئے گا. چلے. منظور احمد کیا ہوتا ہے اس میں موصول؟ منظور احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر ورحمۃ. جی اس کے بارے کیا میں ہوتا ہے؟ نے پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھا ہی نہیں تو بہت پہلے ہم نے پڑھا. مجھے چلے میں نے لیٹ کیا نا جوائن سر. باقی جو اپنے جو لیکچرز مس ہوئے وہ نہیں دیکھتے آپ؟ سر دیکھتا ہوں مطلب میں تھوڑا زیادہ بزی ہوتا ہوں. اب بزی میں دیکھتا ہوں میں. چلے کوئی نہیں. چلے شجرت بتانا چاہتی ہیں. شجرت آپ بولیں. وہ اسم جو جب دوسرے اسم کے ساتھ ملتا ہے تو وہ اس کا پارٹ بنتا ہے. جیسے جیسے آپ نے بولا تھا کہ الذی جو ماشاء اللہ. اگر یہ ہم کوئی کسی اسم میں یوز کریں گے تو دو جملوں کو ملاتا ہے پھر. جی ماشاء اللہ. جو وہ اسم جو دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے، جو دو جملوں کا آپس میں وصال کراتا ہے، وصل کراتا ہے، ملاقات کراتا ہے، ایسے اسم کو اسم موصول کہتے ہیں. فار ایگزامپل الذی، الذین، بہت سارے ہیں. تو یہ ہم نے پڑھے تھے. ویسے آپ لوگ ریوائز نہیں کرتے تو اس سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ علم دین سیکھنے کی اچھی طرح سے توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو موقع دیتا ہے لیکن اب ہم اس کی قدر نہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے ایسی نعمت کو چھین لیتا ہے جو جس نعمت کی اس قوم میں قدر نہ ہو. اور آپ مانے یا نہ مانے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم میں دین اسلام کے علم کی قدر نہیں. ہم قدر نہیں کرتے، اسی لیے ہم سے علم چھینا گیا، ہم سے علم اٹھا لیا گیا. اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ قرب قیامت میں قیامت کا جو زمانہ ہوگا نا اس میں علم دین اٹھا لیا جائے گا، رکھا نہیں جائے گا یہاں. تو پچھلے زمانے میں یہاں سے کشمیر کے کتنے بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے. آپ لوگوں کو بتا دوں، دیکھیں حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمہ اللہ، یہ کشمیری ہیں. ان کا نسل مبارک وہ جو ملتا ہے نا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے. حضرت شیخ یعقوب سرفی العاصمی الفاروقی علیہ رحمہ، ان کا مزار شریف زینقدل میں ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتنے بڑے عالم ہیں. کشمیر کے اندر سب سے پہلے بخاری شریف لانے والا شخص یہی ہے، شیخ یعقوب سرفی. سب سے پہلے انہوں نے لائی ہے. تب تک یہاں بخاری
سینوں بہ سینوں سے منتقل کی جاتی تھی. انہیں استاد کو بخاری یاد ہوتی تھی، وہ پڑھاتے تھے، بچے بھی یاد کر لیتے. انہوں نے پہلی بار ہارڈ کاپی میں یہاں لائی کشمیر کے اندر. ٹھیک ہے جی. حدیث میں ان کے استاد حضرت شیخ ابن حجر مکی علیہ رحمہ، بہت بڑے حدیث کے استاد ہیں. ان کے جو تصوف میں جو ان کے پیر ہیں نا، مرشد ہیں، وہ ہے حضرت ملا عانی علیہ رحمہ. ملا عانی مولانا عبدالرحمن جامی علیہ رحمۃ. مولانا جامی بہت بڑے ہیں، بہت بڑے بزرگ. اور ان کے دوسرے مرشد ہیں شیخ حسین خوارزمی علیہ رحمہ، بہت بڑے بزرگ، دبروی سلسلے کے، بہت ہی زیادہ نقشبندی سلسلے کے. اور سب سے بڑی بات جو بتاؤں، جس پہ کشمیری کو فخر بھی ہونا چاہیے اور اپنے پہ شرمندہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے اور انہوں نے کیا کیا تھا. ان کے طلباء میں، ان کے شاگردوں میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ ہے. ایک صدی میں، ایک سینچری میں ایک مجدد آتا ہے. مجدد ایک سینچری میں ایک ہی اس لیول کا عالم آتا ہے. جی سوری، یہ پتہ نہیں خود ہی ہوا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ اکبر کے زمانے میں، جب اکبر نے دینی الہی، جب اس نے خود ہی بتایا نا کہ اس نے اپنا ایک نیا ریلیجن نکالا تھا، دینی الہی، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، مجھے زیادہ جانتے ہیں ماشاء اللہ. تو اس زمانے میں جو مجدد آیا، اس سینچری میں جو مجدد آیا، ان کا نام تھا حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی علیہ رحمہ، یعنی 12ویں صدی کے مجدد. تو ان کے استاد ہیں حضرت شیخ یعقوب سرفی کشمیری علیہ رحمہ. اتنے بڑے استاد ہیں. انہوں نے تفسیر لکھی تھی مطلب طالبین فی شرح کلام رب العالمین، عربی میں تفسیر لکھی ہے، میرے پاس ہے وہ، مطلب اس کی نا وہ ان کی ہینڈ ریٹن تفسیر ہے میرے پاس. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کبھی اس کی پکس دکھاؤں گا. کس وہ رفلی جو انہوں نے لکھا تھا، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے کیا ہینڈ رائٹنگ ہے. ان کی بہت ساری کتابیں، انہوں نے 40 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ. یہ کشمیر کے ہیں بزرگ، اور ہم لوگ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. جب ہم لوگ اس میں موصول یاد نہیں رکھیں گے، پھر قرآن کیا سیکھیں؟ تو مجھے پتہ ہے میں کہاں کمی رکھتا ہوں. جتنا ایک انسان کر سکتا ہے نا، میں اس سے زیادہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. کم سے کم اتنے ڈیڈیکیٹڈ تو رہیے اپنے لیے، جتنا میں آپ کے لیے رہتا ہوں نا، اسے 10، مطلب اس کا 1/10 ہی آپ ڈیڈیکیٹڈ رہے. اللہ کی قسم، آپ اتنا سوچا بھی نہیں ہوگا اتنا اونچا جائے. خیر، اب جس کو چاہے وہی لے لے روشنی. ہم نے تو سر جلا کے سر عام کر دیا، جو چاہے وہ پڑھ لے. چلے، اس میں موصول کے بعد جو یوز ہوگا وہ انا ہوگا. انا کہاں یوز ہوتا ہے؟ اس میں موصول کے بعد. اس میں موصول کے بعد اگر آپ کو اس طرح سے الف نون دکھے گا، حمزہ و نون دکھے گا، تو اس کو آپ انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. میں کل سب سے ایک چیز پہلے سن لوں گا، اس کے بعد کل کی کلاس ہوگی. میں سن لوں گا یہ چیزیں آپ لوگوں سے. اور یہ یاد رکھیے، جو نیکسٹ ایگزام ہوگا نا، وہ ریٹن نہیں ہوگا، وہ وائوا ہوگا، وہ اورلی ہوگا. میں پوچھوں گا اس ٹائم، ٹھیک ہے نا. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جب جو نیکسٹ گرینڈ ٹیسٹ ہوگا، وہ وائوا ہوگا، وہ زوم پہ ہی آن لائن ہوگا، اورلی ہوگا، تاکہ کسی کو چیٹنگ کا موقع بھی نہ ملے اور اچھی طرح سے سب لوگ بولے. انا اس میں موصول کے بعد آتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، قرآن کی آیت ہے، ما جاء الذی انہ ذہب، ما جاء الذی انہ ذہب. انہ پڑھیں گے یہاں پہ کیا؟ انہ نہیں پڑھیں گے، انہ ذہب. انہ ذہب، ٹھیک ہے جی. ما جاء الذی انہ ذہب. سوری، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، جملہ ایسے بنائے، ما جاء الذی انہ ذہب. اسی طرح سے انا اور کہاں یوز ہوگا؟ انا یوز ہوگا علم، علم یا شہدہ، یا شہدہ، علم یا شہدہ.
ایک ورڈ ہے علما یعنی اس نے جانا، علامہ یا علم اس نے جانا، شہیدہ مطلب اس نے گواہی دی، ٹھیک ہے، یا ان کی ڈیریویڈ ورڈز اور ان کی ڈیریویڈ ورڈز اور ان سے مشتق الفاظ اور ان سے مشتق الفاظ یعنی ڈیریوڈ ورڈز جو ان سے ڈیرائیو ہوئے ہوں گے نا، ان سے ڈیریوڈ ورڈز کے بعد لیکن یہاں پہ کنڈیشن ہے، علمہ اور شہیدہ کے ڈیریوڈ ورڈز کے بعد وہ کب یوز ہوں گے؟ جب، یاد رکھیں، جب کہ خبر پر لام تاکید ہو، جبکہ خبر پر لام ہو، جبکہ میں اوپر لکھتا ہوں، جبکہ خبر پر لام ہو، جملہ اس میں جو خبر بنی ہو نا اس میں لام یوز کیا گیا ہو، خبر پر لام ہو، یہ لام تاکید ہے، لام تاکید ہو، ٹھیک ہے جی، لام تاکید ہو، فار ایگزامپل اعلم میں جانتا ہوں، اعلم انہو میں جانتا ہوں کہ وہ بے شک، انہو وہ بے شک، انہو وہ بے شک، لعالم بے شک وہ عالم ہے، ٹھیک ہے جی، انہو کیا ہے، ہو کیا ہے، سوری ہو کیا ہے، ہو کیا ہے، ہو ہے مبتدا، اب اس کے سامنے ان لگایا اس لیے کہ ہوا تھا ایکچولی، ہوا تھا ایکچولی، اس کے سامنے ان آیا تو ہوا سے ہو بنا، حالت نصبی میں آیا، اب لعالم، لعالم، عالم کے بعد ان کا پڑا جب خبر پہ لام، اگر خبر پہ لام نہیں ہوتا تو اس کو انہو پڑھتے، اگر خبر پہ لام نہیں ہوتا اس کو انہو پڑھتے، ٹھیک ہے نا، اگر خبر پہ لام نہیں ہوتا اس کو انہو پڑھتے، اگر اس طرح سے ہوتا نا یہ اعلم انہو عالم، اگر اس طرح سے ہوتا، اگر یہ عالم کے بجائے عالم ہوتا پھر اس کو انہو نہیں، پھر اس کو انہو پڑھتے، پھر اس طرح سے پڑھتے اعلم انہو عالم، میں جانتا ہوں وہ بے شک وہ عالم ہے، کہ وہ عالم ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ عالم ہے، لیکن جب یہاں پہ لا آئے گا نا، لا عالم بنے گا تو پھر یہ انہو نہیں، پھر یہ انہو بن جائے گا، انہو اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی، علمہ اور شہیدہ کہ ان سے ڈیرائیوڈ ورڈز کے بعد انا پڑھا جائے گا جبکہ خبر پہ لام ہو، اور خبر پہ اگر لام نہ ہو تو انا پڑھا جائے گا، یہ لکھ لیں تو انا پڑھا جائے گا۔ اب میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے کچھ منٹس میں، لیکن میں تو یہ کم تھوڑا سا اور ایک دو باتیں پڑھا ہوگا اس میں انشاءاللہ جلدی۔ جواب قسم، جب ہم قسم کھاتے ہیں نا، قسم دیکھیں، قسم ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اس کو بولتے ہیں میں نے قسم، اب قسم کس بات کے لیے میں نے کھایا نا، کس چیز کے لیے، اس کو بولتے ہیں جواب قسم، ٹھیک، جس چیز کے لیے قسم کھائی جائے اس کو بولتے ہیں جواب قسم۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں اللہ کی قسم، یہ ہو گیا قسم، وہ سچا ہے، تو وہ سچا ہے کیا ہے، جواب قسم، ٹھیک ہے جی، وہ تو جواب قسم کے شروع میں بھی ان یوز ہوتا ہے، جواب قسم کے شروع میں بھی اگر الف نون آپ کو حمزہ نون آپ کو دکھے تو آپ اس کو انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل والعصر، اللہ قسم کھاتے ہیں نا، قسم ہے زمانے محبوب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم، یہ قسم ہو گئی۔ اب جواب قسم کیا، کس چیز پہ کے لیے قسم کھائی گئی، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان بے شک انسان کس میں ہے، خسارے میں ہے، لفی خسر، دیکھیں ان الانسان لفی خسر، اب اس لام سے کیا یہاں پہ تاکید پھر سے آئی، لفی خسرین، لفی خسرین اس طرح سے آئے گا، لام سے اور تاکید آئی، بے شک وہ خسارے میں ہی ہے، اب خسرین پہ جر کیوں آیا، کیونکہ سامنے حرف جر ہے، سامنے حرف جر فی ہے، اور اس پہ لام بھی لگا تو اور تاکید مزید بڑی، یہاں انا بھی ہے اس سے بھی تاکید بڑی، ٹھیک ہے نا، والعصر قسم ہے زمانہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو جواب قسم کے شروع میں کیا یوز ہوگا، انا نہیں یوز ہوگا، ان شروع ہوگا، ان یوز ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک بات، حرف تنبیہ، حرف تنبیہ یعنی جب کسی کو وارننگ دینی ہو،
وارننگ دینی ہو، تنبیہ، اس ٹائم بھی ان یوز ہوگا، ٹھیک ہے نا. حرف تنبیہ کے بعد، حرف تنبیہ اکثر عربی میں یوز ہوتے ہیں الا، الا مطلب خبردار، ٹھیک ہے جی. الا مطلب ہوتا ہے خبردار، خبردار ایسے کہتے ہیں نا، خبردار جو یہ کام کیا، یہ خبرداری کیا، یہ وارننگ بول، ٹھیک ہے نا. تو اگر اس اللہ کے بدلے آپ کو حمزہ نون دکھے تو آپ اس کو انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. فار ایگزامپل قرآن کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس طرح سے ہے الا خبردار، ان اولیاء اللہ، اولیاء ولی کا جمع ہے دوست، خبردار بے شک اللہ کے دوست، یہ مضاف مضاف الیہ، اس میں جلالت اللہ پہ جر کیوں آیا؟ کیونکہ اولیاء کا مضاف الیہ ہے. اب اولیاء پہ نصب کیوں آیا؟ کیونکہ سامنے ان ہے، ورنہ تھا یہ اولیاء اللہ. اب ان کی وجہ سے اولیاء اللہ بن. الا ان اولیاء اللہ، ابھی مبتدا ہو گیا اولیاء اللہ، ان کی وجہ سے مبتدا پہ کیا ہے؟ نصب آیا. اب خبر کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پھر آخر باقی ساری آیت ابھی میں نہیں لکھوں گا، جو مجھے بھی سمجھانا ہے وہ یہ ہے الا ان اولیاء اللہ. تو یہاں پہ ان پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں؟ کیونکہ حرف تنبیہ کے بعد، وارننگ ورڈ کے بعد ان پڑھا جاتا ہے، انا نہیں پڑھا جاتا. ان پڑھا جاتا ہے اور ان نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے جی، نہیں پڑھا جاتا. یہ کلیئر ہو گیا؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے، جو آج پڑھا اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے. ابھی 1-2 منٹس میں میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. اور پلیز آپ لوگ پڑھ کے آیا کریں، ریوائز کر کے آیا کریں، اس کو اتنا لائٹلی نہ لیں. جو ریوائز نہیں کرے گا وہ نہیں سیکھے گا. دیکھیں پڑھنا آپ کو ہے نا، جتنا مجھے سیکھنا تھا میں نے سیکھا ہے، تو آپ کو سیکھنا ہے. میں کتنا ہی اچھا پڑھاؤں، کتنا اس کو ایزی اور سمپل بنا کے پڑھاؤں، جب تک آپ خود نہ پڑھیں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا. جب تک آپ خود انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ پڑھ لیں پلیز. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مبارک علم کے صدقے اسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دنیائی علوم میں بھی انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور بلیو می، بھروسہ کیجئے میری اس بات پر، ان علوم سے، قرآنی علوم پڑھنے سے، قرآن سیکھنے سے باقی تمام نالجز بہت واسط ہو جاتی ہے. انسان کا دل کھل جاتا ہے، انسان کا دماغ کھل جاتا ہے. ٹرائی تو کیجئے نا، ٹرائی کیجئے. میری اس میں ایکسپیرینس ہے الحمدللہ کہ جب انسان تلاوت کر کے پڑھتا ہے تو پھر بہت ہی اچھا سکون ملتا ہے، پڑھ لیتا ہے. تو آپ سیکھیں، آپ پڑھیں، آپ کی جو نسلیں ہیں وہ بھی دعائیں دیں گے، ہاں ہمارے یہ والدین یہ بزرگ اچھے تھے. تو ایسا نہ ہو کہ بھی موقع مل رہا ہے آپ کو اور آپ اس مبارک نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو جتنا میں کر سکتا ہوں میں تو کر رہا ہوں. اب آپ اپنا رول پلے کیجیے، تبھی کام ہو سکتا ہے نا، ورنہ ایسے کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص تو وہی ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، وہی بہتر ہے. سیکھنے والا بھی بہتر، سکھانے والا بھی بہتر. تو آپ سیکھیں، بہتر بن جائے، پھر